تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں یہ حدیث مبارکہ بخاری صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، صحیح بخاری میں حدیث سے بات موجود ہے۔ ذمہ دار ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں آپ ان کا درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے مؤذن تھے، آپ نے آذان دی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی کہ حضور موجود نہیں ہے، آپ جماعت کرائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری ہے اور صحیح بخاری ہے۔ تو آپ جب جماعت کرانے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق 4 رکعت نماز آپ نے 2 رکعت جب بڑھا دی، ادھر سے سلو کرا کر مصطفیٰ کریم بھی آ گئے، صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع سیدنا صدیق اکبر کو دی، ہاتھوں پر ہاتھ بھی مارے اور درمیان سے صحابہ نے سب کو رستہ بھی بنا دیا، سبوں کو چھوڑ دیا، درمیان سے رستہ بنا دیا۔ میرے آقا آگے بڑھتے گئے اور اشارے سے بتایا ابو بکر جماعت مکمل کرواؤ۔ بخاری شریف میں آیا، آپ نے مصلی حضور کے کہنے کے باوجود چھوڑ دیا۔ جب مصلی چھوڑ دیا سیدنا صدیق اکبر نے، میرے آقا آگے بڑھے، آپ نے نماز مکمل کروائی۔ جب جماعت مکمل کروا چکے، سلام پھیرا، میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر اے ابو بکر، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ نماز مکمل کروا، میرے کہنے کے باوجود تو نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو، اللہ کا محبوب آمنہ کا لال پیچھے کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے مصلی چھوڑ دیا۔ یہ ادب تھا، یہاں ادب کا بھی ہمیں سبق ملتا